قرآن پڑھے. اب نماز میں ہم نہ قرآن پڑھنا ضروری، قرآن جاننا ضروری، ارکان جاننا ضروری، سجدہ رکوع، اور اس کی ضروری ہے کہ اس کے اندر الحمد کا سورہ جانے اور ضم سورہ بھی جانے. قرآن کیا ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، قرآن میں آ کر اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے، غیر اللہ کا بھی ذکر ہے. اب سمجھو اذا جاء نصر اللہ یا تبت یدا ابی لہب وتب، بے شک قرآن ہے مگر اس کے اندر ذکر ہے ابو لہب کا، مگر پڑھنا ثواب ہے، مگر غیر اللہ کا بھی ذکر ہے، غیر اللہ کا بھی ذکر ہے. اس کے اندر دیکھو دوسرے انبیاء مرسلین کا بھی ذکر ہے، شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا بھی ذکر ہے. سب قرآن ہے مگر غیر اللہ کا بھی ذکر ہے. کیوں؟ اگر نماز بھی پڑھ رہی، نماز میں بھی کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہی بے شک بہت بڑی افضل چیز ہے، مگر اس کے اندر غیر اللہ کا ذکر ہے. مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ سارے ذکروں سے بڑھ کر، سارے ذکروں سے بڑھ کر، اس لیے کہ محفل ذکر اس سے افضل ہے، افضل چیز ہے. کیونکہ ذکر سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون فرماتا ہے. ہمارے دلوں کو الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچاتا ہے. جب تک سکون اور اطمینان ہمارے دل نہیں ہوتے تب تک ہماری جو نمازیں، عبادتیں ہیں، دوسری نمازوں، دوسری چیزوں میں دل نہیں لگتا. کیونکہ لا صلاۃ القلب الا صلاۃ، نہیں ہو سکتی کوئی نماز بغیر تمہارا دل موجود ہو. دل اگر موجود نہیں، نماز میں موجود نہیں، حج میں موجود نہیں، زکوٰۃ میں موجود، جب تک نماز میں دل موجود نہیں وہ نماز آ کر ہوتی نہیں. نماز ہوتی نہیں جب تک ہمارا دل موجود. اب دل موجود کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر بولے، اللہ اکبر بول کو خالی ہاتھ بنے تو کیا ہوا، پورا جورو کو کیا ہونا، بچے کو کیا ہونا، فیکٹری میں کیا چل رہا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کون ہم آپ بات کر رہے ہیں، کون کسے فون کرنا، پوری اسٹوری یاد آ جاتی. یا اسی چیز آج کل نماز ایسا چڑھ رہی. یہ ایک واقعہ پرسوں بھی سنایا تھا. یہ ایک بہت بڑے کمپنی کے بہت بڑے مینیجر، بہت بڑے چیئر پرسن تھے. آئے گھر کے اندر کیا ہوا، کھانا کھا لیا، کھیلیاں کمائے، صبح اٹھے دیکھے کھیلیاں مل رہی، پھر چند بیزار جورو کو الٹا ہے، سب کو الٹا ہے. کیوں؟ کھیلیاں ہے تو فیکٹری کھلتی ہے، فیکٹری کھلی تو کام دھندے ہوتی. اور اس دن آپ کو پہلی تاریخ کی اور گھر میں بھی بانٹنا. ڈھونڈ رہی کھیلیاں نہیں ملتی. جورو بولتے ہیں جی کہتا جی ڈھونڈ رہی ہے، کام کرو، بازو گلی میں پیر صاحب رہتی ہے، ایک بڑی صفت رہتی ہے، جاؤ ان کو جا کو بولو، جا کو دعا کرا. انہیں بولتی ہے تو میرے کھیلیاں بنی، تو بازو جا کو دعا کرو تو کہاں سے ہو جاتا. پھر بھی کیا کرتی ہیں، مجبور ہی جاتی ہیں، بازو جا کو پیر صاحب کو دعا کرتی، پیر صاحب کو جا پوچھتی. کیونکہ وہ جماعت والے ایسے تھے لوگ، انہوں پیری مریدی ولی صفت یہ سب نہیں مانتے تھے، وسیلے کو نہیں مانتے. گئے پیر صاحب کرنے بولے کیا قصہ پوچھے. دیکھو میں پیچھے گلی میں رہتا ہوں، تمہیں اتنے سال سے یہاں آج تک میں نہیں آیا، مگر کیا کروں. بولے آج میرے کھیلیاں گم کے دنیا اللہ پورے قرآن پڑھیا، آیتاں پڑھیا، کیا کچھ پڑھیا، میرے کھیلیاں نہیں ملے. انہوں بولتے کیا کرنا بیٹے، میرے کھیلیاں مجھے دلا دو. انہوں بولتے جا ایک کام کر، 2 رکعت نفل نماز جا پڑھ، نفل نماز جا کو پڑھ گئے. آتا جور کو نے بولتا ہے دیکھ میں کیا کریا، جا کو میں تیرے پہ کہ تو بولی میں جا کو پیر صاحب سے ملا تو کھیلیاں پوچھا تو انہوں 2 رکعت نفل نماز پڑھا. اب میں کیا کرنا. جو لوگ بولتے کیا بولتے پیر صاحب سن لیتے، جاتا اللہ اکبر وضو بناتا، اللہ اکبر زکات بن کو ہاتھ بنیا، سنا بھی پڑھتا نہیں پورا یاد آ جا. کھیلی کہاں رکھا جائے کہ جلدی نماز پڑھیا کہ نہیں، کیا کرتا سلام پھر ہاتھ کو جا کھیلی اٹھا لگا. بولتی ہے جو دیکھو پیر صاحب کا تو وسیلہ کو تو دیکھو فوراً گیا کہ تم اللہ اکبر بولتے جاتے ہیں. جا کو پیر صاحب کرنے بولتے بہت شکریہ بولتی پیر صاحب دیکھو آج کل تمہارے نماز ایسے چل رہی، اسلام کے نماز، اگر تم نہ نماز میں چاہو کیا ہوتا سب چیز یاد آتی اس دنیا داری. آج بھی پورا حساب کتاب دنیا کے اندر نماز میں کھڑ کو پوری دنیا کا حساب کتاب، کسے دھندا کرنا. تو ایسی نماز، بیکار نماز جو جہاں پر اللہ تعالیٰ کا دل موجود نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ سے رغبت نہیں ہو، وہ سب آ کر عبادت. تو ذکر ایسی چیز ہے جسے نماز کو روحانیت پہنچتی. یہ آ کر جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرض کیا، نماز کو فرض کیا، زکوٰۃ کو، روزے کو، حج کو، کلمے کو فرض کیا، مگر اس کے اندر فرض کرنے سے یہ ضروری ہے کہ وضو بھی آ کر ہمارے اوپر فرض ہے، غسل بھی آ کر فرض ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی قرآن میں نماز فرض ہے، وضو اور غسل کیا کرنا ضروری. اگر وضو اور غسل شرط ہے، ایسے ہی یہ ذکر شرط ہے نماز کے واسطے. تو یہ ذکر شرط ہے ساری عبادت کے واسطے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، سرکار مدینہ کا ذکر کریں گے، مسجد پاک کا ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں کے اندر نور پیدا ہوگا. جب یہ نور پیدا ہوگا تو جب نماز میں جا کر کھڑیں گے تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں نماز ایسی چیز ہے جب کبھی آپ اللہ کو بات کرنا چاہتے ہیں
تو نماز میں کھڑا ہو جاؤ. نماز میں اگر کھڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے برابر ہے. جب کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہتا ہے, اگر اللہ تم نہ بات کرنا تو قرآن مجید کو کھولو اور پڑھنا شروع کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے سے بات کرتا ہے. تو یہ ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں. قرآن, یہ نماز, یہ بہت ہمارے مسلمان ہمارے مریداں کیا بولے تو ذکر کر ڈالے بھاگ گئے وہ سے. پھر بھی نماز روزہ ذکر یہ کی, ذکر آپ کو ابتدا ہے. نماز پڑھنے کے واسطے ابتدا ہے, قرآن پڑھنے کے واسطے. بزرگان دین فرماتی, مولا علی مشکل کشا فرماتی, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا بات کرے, اللہ تعالیٰ تمہیں بات کرے, تو قرآن اٹھاؤ کھولو. اب جب قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ لینا وہ اللہ تمہیں بات کرا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے, اللہ تعالیٰ کے لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. جب اللہ تعالیٰ بات کر رہا تو سمجھ لینا بات ہوگی. اب تمہیں اللہ تعالیٰ کو بات کرنا تو نماز میں کھڑے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو بات کرے سر, نماز میں کھڑے تو اللہ تعالیٰ کو بات کرے سر. اب اتنی بڑی چیز, قرآن بھی پڑھنا, نماز بھی پڑھنا, اللہ تم نہ بات کرا, تمہیں اللہ کو بات کرے. اب تمہیں اللہ کو بات کرنے والے, اللہ کی بات سننے والے, اب تمہارا دل کہتا تمہیں واسطے پاک رکھنا, جسم تمہارا پاک نہ, روح تمہاری پاک رکھنا. اب یہ سب چیز پاک رکھنے کے بعد یہ پاک اللہ تعالیٰ سبحان ہے. اللہ تعالیٰ سبحان ہوا تو تب ہمارے واسطے یہ دل کے لہام کھولتا ہے اور ہمیں اس سے بات کرتی ہوں, وہ ہم نہ بات کرتے. تو یہ ذکر ایسی چیز ہے, ذکر معمولی چیز نہیں. ذکر میں آپ کو خالی بیٹھ جانا, آخری میں بیٹھنا ہے. ذکر کی محفل شروع ہوتے ہی آپ کو بیٹھنا. یہ کئی کو زندگی کے اندر سب سے بڑی چیز, نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں پڑھتے, کھیل, یہ سمجھ نہیں کیا کھیل سمجھ دی, ذکر کی محفل کھیل. ذکر کی محفل ایسا ہے, ہمیں پیدا ہوئے دنیا کے اندر, اگر مرنے کے بعد ایسے ایسے پریشانیاں ملتی ہیں, ایسے ایسے پریشانیاں آتی قبر کے اندر, وہاں پر ایک بار لا الہ الا اللہ بولیا تو انہیں جنت ہو جاتا. وہاں ہمیں پریشانوں کو سوچ لیتی, اللہ میں ایک بار تبھی لا الہ الا اللہ بیٹھ کو بول رہا تھا, آج میں جنت میں رہتا. ہاں افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہتا بولے تو ایک منٹ پیدا کرتا واپس دنیا میں تو پیدا نہیں کرتا. اس کے واسطے ایک بار لا الہ الا اللہ دل سے بولو. اللہ کے رسول فرماتی جاؤ تمہیں فلاں پا لے, تمہیں جنت لے لے. اس کے واسطے ذکر کی محفل کو آؤ. ذکر کی محفل کو آئے تو کیا ہوتا ہے, روحانیت آتی ہے, ہمارے جسموں میں طاقت آتی ہے, ہماری پریشانی دور ہوتی ہے, ہم نہ آپ کو رزق کے دروازے کھلتی, ہم نہ آپ کو علم کے دروازے کھلتی, ہم نہ آپ کو کچھ سیکھنے کی چیزاں ملتی. یہ سب چیزیں آپ کو کھیل میں نہیں گوانے, کچھ آنا خانخایا کو آنا, کچھ سیکھ کو جانا. یہ خالی کھیل میں آپ کو, کھیل میں گئے تو کیا ہوتا, فائدہ نہیں سو چیز, کیونکہ فائدہ نہیں سو چیز جو بھی کرتی وہ نہ تم نہ اچھا ہوتا نہ ہم نہ اچھا ہوتا. اس کے واسطے بزرگان دین سے محبت کرنا, یہ سب چیز کیا خانخواہوں میں ضروری ہے. دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سو مہینہ اور پیدا ہوئے سو ایسا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمینہ کی پیٹ, جب ان کو درد زا ہوا, جب ان پیدا ہوئے, سرکار مدینہ دوسرے ہمارے سر کے بچے کی سرکار پیدا ہوئے, پیدا جیسا ہوئے نازل ایسا ہوئے کہ سجدے میں تھے. سرکار مدینہ سیدھا سجدے میں تھے, کیونکہ دیکھو چھوٹا بچہ نہ اسے سجدہ کرنا آتا ہے, نہ اسے یہ کرنا آتا, نہ نماز پڑھنا, کچھ بھی نہیں آتا, اسے کچھ بولنا بھی نہیں آتا, مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. حضرت آمینہ ان کی ماں پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے. دیکھے آمینہ جا کو دیکھے, پکار رہی, بیٹے بیٹے بیٹے, کیا بیٹے کیا ہوگا, یوں پریشان. دنیا کے اندر ایسے اتنے بچے پیدا ہوئے, کون بھی سجدے میں نہیں تھا. گئے سامنے دیکھے, بیٹے بیٹے بیٹے, گئے کان لگا کو سنے تو دیکھے حضرت آمینہ کیا سنتی, ان کے ماں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سنتی, حبلی امتی یا ربی, حبلی امتی یا ربی, یا اللہ میری امت میرے حوالے کر, یا اللہ یہ امت میرے حوالے کر, یا اللہ یہ امت میرے حوالے. پہلا ہمیں دیکھو دنیا کے اندر, سارے دنیا کے اندر بچے آئے, ہمیں کیا کرتی ہیں, فرسٹ جا کو ان کے کان میں اذان, فرسٹ اقامت بولتی, پھر جا کو اذان دیتی ہیں. ہمیں آپ کو اللہ اللہ کے نام, رسول کے نام بولنا. مگر ساری کائنات کے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے سب کے کانوں میں اللہ اللہ کی آواز دینا, اللہ اللہ کی آواز ڈالنا. مگر ہمارے نبی سب سے پہلے دنیا میں آئے, پہلے ہم نہ یاد کریں, پہلے یا رب میری امت میرے حوالے کر. ساری کائنات کے اندر یہ واحد ایسی شخصیت سرکار مدینہ جو ہمیں آپ کو سجدے میں جا کو ہم نہ یاد کریں, ہمیں سجدے میں جا کو اللہ کو رسول کو یاد کرتی ہیں, ہمیں آپ کو سجدے میں جا کو اللہ کو یاد کرتی, میرے نبی سجدے میں جا کو ہم نہ یاد کریں. تو ان کی شان ایسی ہے, خدا کی قسم کوئی بیان نہیں کر سکتا. آج کون کتے کی بڑے ڈھونگیاں, پیراں, خلیفے سب آتی, خالی سجدہ مارتی, نوٹاں کہاں سے آتی, ووٹاں کہاں سے آتی. مگر ہمارے نبی کیسے ہی دیکھو, ساری کائنات کو حکم ہے جب سجدے میں جاؤ سوا اللہ کے کسی کو یاد نہیں کرنا. مگر سرکار کا حکم دیکھو, سرکار کی بات دیکھو, سجدے میں گئے امت کو یاد کرو. پورے پھر پوچھے, حضرت آمینہ پکارے, بیٹے اٹھ بیٹے اٹھ بیٹے, سنے نہیں, بولتے گئے ربلی ابلی
یاد کر امت کو یاد کر. بہت دیر کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اب چھوٹے ایک دن کا بچہ, اب یہ ایک دن کا بچہ دیکھو, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے 3 دن کے بچے بات کریں, قرآن مجید میں سب مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے 3 دن کے بچے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سب جنے آئے, آ کو پوچھے کو بولے تو مجھے معلوم ہے کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کیا بولتی, میں روزے سے ہوں, میں بول نہیں سکتی. یہ روزے ایسے آتی, بھوک کا روزہ آتا ہے, بولنے کا روزہ, میں روزے سے ہوں, میں بول نہیں سکتی. جو بھی آنا تو اشارہ کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, میں اللہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آ کے اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی روح ہیں. جب بولے 3 دن کے بچے بات کرے, قرآن مجید میں ساری کائنات مان, سارے مسلمان مان. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے, کوئی نہیں مانتا. سرکار کی جوتی کے صدقے میں سارے نبیاں پیدا ہوئے. اب جوتی جیسے سرکار کی جوتی کے مقابلے میں وہ نبی ہیں, ان کی چیز کو ہمیں ان کے معجزے کو مانے تو, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا سرکار ہیں, اب ان کے معجزے وہ نہیں مانے تو کیسے مسلمان. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, تھوڑی دیر کے بعد اٹھے, پوچھے آمینہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے آپ کو پہلی منقبت, پہلی چیز جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان 40 برس پہلے, مگر پہلے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں اٹھاتی ہے تو کیا بولتی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب سجدے میں یا رسول اللہ کو, پہلی عورت دنیا کے اندر اسلام کو تبلیغ میں اور اپنی زبان سے اعلان کرنے والی وہ عورت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پر درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد الوسیلۃ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں, اے میری ماں تم نہ کیسا معلوم میں رسول ہوں. تو حضرت آمینہ بولتی ہیں, جب تمہیں سجدے میں گئے تمہارے کھندے کے اوپر, تمہارے کھانے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھی اور میں پڑھی اور تصدیق کری. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتی, ساری کائنات میں اے ماں تم اور میرے اہل بیت, صرف ان کو چھوڑ کر ساری کائنات میں سب جنے آپ کو صرف منہ زبانی بولنا, مگر تمہیں اور میرے اہل بیت میرا کلمہ جو جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ دیکھ کو پڑھ کو تمہیں بولنا. تمہاری شان ایسی ہے کہ اللہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا کلمہ تمہیں دیکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی, تمہارے ساتھ رتبہ بڑا بلند ہے. پھر پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیا سجدے میں جا کر کیا مانگے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی, میں سجدے میں طاقت کی لگایا تو آدم سے لے کر خاتم تک بھی جو میرا امتی ہے, جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے, میں ہر انسان کا نام لیا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ وہ انسان جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرے وہ میرے ساتھ جنت میں آنا. سب کے نام یا رسول اللہ یا علی, سب کے نام لیے سرکار مدینہ سجدے میں جا کو ہمیں سبحانہ ربی الاعلیٰ کر کو بولے, وہاں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کو آصف کر کو بولے, اصغر کر کو بولے, انصر کر کو بولے. یہ ایسی چیز ہے جسے سجدے میں جاتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے سجدے میں جا کو یاد کرے وہ دنیا کے اندر آج انہیں میلاد منانے والا, آج انہیں محرم منانے والا, آج انہیں آ کر یہ سب چیزیں غم میں غم خوشی میں خوشی منانے والا, جس عورت کا نام لیا, جس مرد کا نام لیے, جسے سرکار یاد کرے, آج ہمیں وہ لوگ ان کو یاد کرے. خدا کی قسم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں کر وہ ہے, ان کو یاد نہیں کرے تو کیا سرکار مدینہ زندگی میں انہیں میلاد نہیں مناتا, انہیں محرم نہیں مناتا, انہیں 11ویں نہیں مناتا, انہیں 12ویں مناتے. جیسے جیسے بزرگان دین نام لے کو پکارے وہ لوگ آ کر محبت کرنے والے پیدا, محرم کرنے والے پیدا ہوئے, عاشورہ کرنے والے پیدا ہوئے, شہادتیں کرنے والے پیدا ہوئے. جب تک بزرگان دین یاد ہم نہ نہیں کرتے ہمیں ان کو یاد ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا صدقہ ہے جو انہوں آ کو ہم نہ یاد کرے, کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, کیونکہ ہم ان کی جو بھی سب اللہ کی تعالیٰ کے محبوب, مولا علی بھی اللہ کے محبوب, فاطمہ الزہرا بھی محبوب, حسن و حسین بھی محبوب, خواجہ بھی محبوب, غوث پاک بھی, یہ سب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. مگر ان کی محفل کو انہوں سجاتی, انہوں بلائے تو ہمیں آتی. تو یہ ایسی چیز ہے جب انہوں یاد کرے تو ہمیں آتی, ہماری مرضی سے نہیں آ سکتے. تو یہ بڑی چیز ہے, انہوں یاد کرے ہمیں آئے. تو ضروری ان سے محبت رکھنا, عقیدت رکھنا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں آئے, پہلی دنیا کے کائنات کے اندر پہلا ظاہری دن رہا امتی قبلی امتی, یا ربی میری امت کو میرے حوالے کر, یا رسول اللہ میری امت کو میرے حوالے کر.
सारी सरकार फिर पर फरमाती है, हज़रत आमिना फरमाती कौन है तुम्हारी उम्मत में? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती जो भी मेरा कलमा पढ़ा, जो भी मेरा कलमा पढ़ा वो सारी मेरी उम्मत है। फिर पूछती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उससे पहले भी उम्मत आए, उससे पहले भी नबी आए, क्या उन्हों सब भी क्या तुम्हारे उम्मती? बोलती खुदा की कसम ईसा से ले आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम 1,24,000 कमो पेश अंबिया मुरसलीन आए, सब आदम भी आए, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा नजीउल्लाह, ये सब आकर पढ़े, सब जने बेशक सारी उम्मत उनकी उम्मत उनके नबी आ उनकी उम्मत पढ़ी, मगर हर नबी भी क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। नबी का कलमा, आदम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मूसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मगर उनकी उम्मत का कलमा उनके ऊपर था, मगर नबियां की उम्मत का कलमा इन्हों। तो सरकार फरमाती ये उम्मत रसूल सारे नबियां भी मेरी उम्मत में आती, और मैं वाहिद जो शख्सियत हूँ नफसी नफसी का आलम रहता, क़यामत के रोज नफसी नफसी का आलम। नफसी करके बोले तो किस बाप बेटे का नहीं होता, सगा बाप सगे बेटे का नहीं होता, सगा भाई सगे भाई का नहीं होता, जोरू मर्द की नहीं होती, जिसे जिसे तुम्हें आंखों निछावर कर को मर जा रही, पैसे लुटा डाल रही, दुनिया के दौलत उठा रही, वहां किसी का कोई नहीं होता। नबी अपने नबी उम्मत का नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत को बख्शा नहीं सकते, मूसा अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत को बख्शा नहीं सकते, कोई गौस कोई उम्मत का नहीं, कोई शेख कोई उम्मत का, कोई शेख कोई मुरीद का नहीं होता। देख लो ये ऐसी चीज है, हमें सोच लेना नहीं है, सब ढकोस ले बातें करती। ये हदीस के अंदर सरकार मदीना फरमाती उम्मत के सबसे बड़े कायनात के अंदर सबसे बड़ा दर्जा नबी का, जब नबी की उम्मत को नबी नहीं बख्शा सकता, ईसा की उम्मत को ईसा नहीं बख्शा सकता, मूसा की उम्मत को मूसा नहीं बख्शा सकता, तो ये नहीं समझ लेना कि तुम नाक को कोसाते भी खलीफा या शेख या पीर बख्शाता रहो। खुदा की कसम महशर के दिन कोई नहीं बख्शा सकता किसी को। नफसी नफसी का आलम रहता, हकीकत ये नफसी नफसी का आलम रहता है। उन्हों इधर जाती, नबियां हो को परेशान हो को यहाँ फिरती, उन्हों क्या बोलती पूरे उम्मत यहाँ नबी करने गए, मूसा करने गए, या मूसा अलैहिस्सलाम हमें मूसा नजीउल्लाह बोले, ईसा रूहुल्लाह बोले, इब्राहिम खलीलुल्लाह बोले, तुम्हारा कलमा पढ़े, ऐ नबी हमना बख्शा लो। बोलते हैं मैज बख्शेगा तो बहुत बड़ी बात है। उन्हों भी आपको मंजे कौन बख्शाने वाला, उन्हों फिरते रहते महशर में, उन्हों वैसे नबियां फिर सकते, वैसे नबियां फिरते फिरते आखिरी में जाती सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाहिद है ऐसी शख्सियत है, पंजतन पाक उनके पीछे, ये वाहिद ऐसी शख्सियत है जो आको मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत सब जने मंजे बख्शा हो, तो नबियां सब भाग को जाकर सरकार के खदमा में मिले, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा की चादर में लेती, नबियां को बख्शा। ये कहां से ले लेगा को तुम्हें डालती, कौन सा तभी पीर, कौन सा तभी खलीफा, कौन सा तभी कोई नहीं बख्शा सकता। सिर्फ क्या है पीर, क्या खलीफा क्या है, इन्हों सब सिर्फ रास्ता दिखाने वाले। नबी जैसी चीज खुद उन्हें नबी को ताता अल्लाह इख्तियार देखो, उम्मत को नहीं बख्शाता, तो तुम्हें कौन सा पीर पैदा होगा दुनिया के अंदर तुम ना बख्शाने वाले। खुदा की कसम कोई नहीं बख्शाता। हकीकत क्या है, उन्होंने सिर्फ रास्ता दिखाना। हकीकत क्या है, बोल को छोड़ना, ये नहीं समझना ना मैं बख्शा दूं, मैं बख्शाने की कैपेसिटी किसे भी नहीं है। सरकार दो आलम जिसे जिसे दिए, सरकार दो आलम जिसे जिसे दिए उन्हें बख्शा सकते हैं। अब सरकार दो आलम क़यामत के दिन किसे दिए, उन्हें बख्शा। अल्लाह ताला सरकार को दिया, सरकार दो आलम मौला अली को दिए, मौला अली हसन को दिए, मौला हसन हुसैन को दिए, ऐसे आते आते इमाम मेहदी को दिए, और बीच में से ऐसा आते आते गौसे आजम को मिला, गौसे आजम ख्वाजा गरीबुन नवाज। अब जिसे जिसे सरकार की जबान से खिलाफत मिली, जिसे जिसे सरकार की जबान से इजाजत मिली, उनके मुरीदां को उन्होंने बख्शा सकते, बाकी के कोई नहीं बख्शा सकते। बैठ को हमें बख्शा ले, सर्टिफिकेट आना सो प्रिंसिपल की तरफ से, सर्टिफिकेट हमने स्कूल में पढ़े तो हमने आना सो जाको यूनिवर्सिटी से। अब 10th का एग्जाम दिए, हमने आको स्कूल का प्रिंसिपल बोले तो पास हो, तो पास नहीं होते। टीचर 365 दिन पढ़ाते, तू बेटे पास कर तो तेरी सर्टिफिकेट नहीं चलती, टीचर की सर्टिफिकेट जिंदगी में चलती नहीं। जाको ले जाको टीचर लिखो दे, पास कर तो काम ले लगा, तो जा रहा बाहर तेरी टीचर लिखो दी सो जाता उन्हें, प्रिंसिपल का नहीं लिखा था, प्रिंसिपल लिखा तो भी मानते नहीं, तो चलते रहो बाहर। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अब बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बैंगलोर में पढ़े, वहां से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर, गवर्नमेंट ठप्पा डालना, सील डालना,
किने पास होगा तो वो सर्टिफिकेट दे लेगा आपको काम को दिया तो वो सर्टिफिकेट तुम्हारी चलती है ऐसा यहाँ को ये खलीफे ये पीरान सभी आपको क्लास टीचर प्रिंसिपल के सर के मगर सेंट्रल गवर्नमेंट सारा किसके हाथ में अना मदीनतुल इल्म अली बाब वहाँ से सर्टिफिकेट लिए तो खसीमुन्नार की वहाँ ठप्पा पड़ा मौला अली का इमाम हसन हुसैन का ठप्पा पड़ा तुम्हें ये ले जाको दिखाए तो तुम ना जन्नत नहीं तो तुम ना कुछ भी नहीं बनता। तो ये मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत सरकार की मोहब्बत ये सब चीज़ हमें दिल में रखना ख्वाजा की मोहब्बत हमें दिल में रखना। ये हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें चले ये मामूली चुपके ऐसा इस्लाम बढ़िया नहीं। देखो ख्वाजा गरीब नवाज का एक वाक़या ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान को आए वहाँ को अन्ना सागर करने बैठे अन्ना सागर आने से पहले वहाँ गए एक जाको भूख लगी मुरीदा गिरीदा आए 70 80 100 150 मुरीदा साथ में आए गए जाको देवल में घुसे कि नहीं क्या करे मुझे जरा जगह दियो गए पंडिता सभी घंटे हला लेते थे बैठे रहे तो खाना वहाँ से पड़ोसे देवला में खाना चल रहा है आज हमारे खान खाया में खाना बंद हो गया है हमारे लंगरा बंद होगी आज वो बरकत क्या होगी धेड़ा के पास काफिरा के पास चल गए 11वीं नहीं कर रही 12वीं नहीं कर रही मुहर्रम नहीं कर रही शहादता नहीं कर रही अब पूरी बरकत उठा को धेड़ा में डाला लिया धेड़ा करोड़पतियां अरबपतियां बन गए मिलादा हमें क्या हो गए पैसे बचाने के वास्ते हमारे घरा बन लेने के वास्ते हमारे साड़ियाँ ये कपड़े गाड़ियाँ लेने के वास्ते हमें यहाँ खर्चा कर लिया मुसलमान बर्बाद मारा खालिद कर रही धेड़ा अल्लाह की मखलूक को खिला रही आज उन्होंने आको करोड़पतियां होगी आज हमारे ऊपर उन्होंने राज कर हमें 900 साल 1000 साल हिंदुस्तान में राज करने वाले आज उनके पाँव के नीचे हमें पड़ी कि अहले बैत के ऊपर खिलाए नहीं मुहर्रम करे नहीं 11वीं करे नहीं 12वीं करे नहीं सरकार के ऊपर खर्च करे नहीं आज हमने आपको इन सब दबाव डाल गए ख्वाजा गए देखे दरबार में उसके देवल में लंगर चल रहा दुनिया का लंगर चल रहा घी खाने सालने सब पकड़ी खा रही अब इन्हों मुसलमान पंडित देखा ख्वाजा को देखा है ख्वाजा के मुरीदा को भूख ख्वाजा को भूख नहीं ख्वाजा के मुरीदा को भूख देखे ख्वाजा के मुरीदा ख्वाजा के पास आपको बोले ख्वाजा गरीब नवाज हमने भूख लग रही ख्वाजा बोले जाओ पंडित को जाको बोलो खाना दो गए उन्हें जाको सलाम करता अब भेड़ कहाँ जवाब देता है अब उसे दुश्मनी उन्हें क्या बोलता तुम ना खाना गिना नहीं देते तुम्हें जाओ तुम्हारे बाढ़ को हमें नहीं देते ये हमारे भगवान का खाना हमें खा बैठ गए ख्वाजा को आग बोले बैठ गए पूरे खाना गिना खत्म करे बड़े बड़े पंडिता वहाँ बैठ खड़े थे ख्वाजा गरीब नवाज बोले पूरा अब दे खाना दे उन्हें बोलती पंडिता बोलती खाना खत्म होगा अब तुम्हारा काम देख लो तुम्हें जाओ तुम्हारा काम देख लो तो तुम्हें जाओ तुम ना जरूरत नहीं है बैठने के वास्ते हिंदुस्तान में जगह नहीं तुम्हें जाओ ख्वाजा बोलती ये क्या है ये पूछती हाँ देखे दिखाए तो गई अब गौ माता पूजा करती ना गई को पूजा करने वाले हिंदुस्तान में ही ना अब गई खड़े रहती है पुतला बना करती उसको पूछते सो पूजे करो ख्वाजा गरीब नवाज पूछती है क्या है ये हमारा भगवान है ये भगवान गई हमारी भगवान ख्वाजा बोलती क्या मैं इसमें से दूध निकाल लूँ क्या इसमें से दूध निकाल लूँ क्या पंडिता हंसती हैं हमें हजारों साल से पूजा कर रही हैं क्या गीच कर रही हैं हमें हजारों साल से पूजा कर को हमें कहता है कि अगर उन्हें मूत देती नहीं तो ना दूध देती क्या है उन्हें मूतिश नहीं दी कहीं तो मूत पीने वाले नहीं उसे मूतिश नहीं दी जिंदगी में तुम ना दूध देते क्या हमें क्या कि पुतला बना वही पूजा करे सब करे आज अगर गरीब नवाज खड़े हुक्म करे गई तो आ गए गई के अंदर जान करी यहाँ से एक पाँव उठी वहां से एक पाँव चलने को सीधा आगे ख्वाजा के पीछे गई देवल के अंदर की गई सीधा ख्वाजा के पीछे चलने को सीधा आई ख्वाजा बाहर निकले देवल के पूरे पंडिता देखे पूरे धेड़ा देखे पूरे काफिरा देखे ये कैसा हमारे भगवान को हमें क्या कि हमें पूजा करो हमें खा रहे तो हमारे भगवान को खाली हुक्म करे तो ये कितना बड़ा भगवान रहेगा पूरे ख्वाजा के पीछे ख्वाजा के पूरे ख्वाजा के पीछे ख्वाजा पीछे सामने मुरीदा उसके पीछे उसके गई के पीछे पूरे आपको धेड़ा पूरे आपको पंडिता घंटे हलाने वाले घंटे छोड़ को ख्वाजा के पीछे भागे अब ये देखो करामत ये ख्वाजा ही हिंदुस्तान के अंदर ये करामत दिखाए ये मौजूदे दिखाए तो ये को हमें पहले कान की घंटे मारने वाले थे आज ख्वाजा के पीछे हुए ये एहसान समझना बुजुर्गा ने जिसका हमें खाए जिसका पिए उसका एहसान समझो जिसका नहीं खाए जिसके पास कुछ नहीं सीखे अब उसके नहीं जाको तुम्हें मेहनत जिसे जो पैदा करे उसे बाप बोलो जिसे तुम ना पैदा करे उसे बाप बोलो रोड वाले को जाको बुढ़ा दिखा तो उसे बाप करके बोला तो उन्हें गलीज गाली देता उसके वास्ते जिसे हमें मानती जिसका हमें खाती उसका गाना जिसका एहसान समझती उसका एहसान समझना तो अल्लाह ताला से दुआ है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला महफिल को कबूल फरमाए। खुसूसन 25 तारीख आने वाली 25 तारीख को हफ्ते के दिन
آئندہ ہفتے کے دن 25 تاریخ کو انشاءاللہ میلاد النبی کہاں مدور کے اندر پھر صاحب کے دربار میں جام کا مکان مدور کے دن 25 تاریخ کو ظہر میں آ جاؤ انشاءاللہ. ظہر کو بھی بچے کا پروگرام ہے, پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہمارے طرف سے, خانقاہ کی طرف سے بھی ہے, باقی سنی جماعت سے بھی ہے. ظہر کا بھی کھانے کا انتظام ہے انشاءاللہ. شام میں پروسیشن ہے, پروسیشن کو بھی زیادہ سے زیادہ انسان تمہیں آنا. حقیقت کو بولے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد ایسا منانا جیسا ہمارا میلاد دیکھے تو دوسرے بھی خانقاہ والے میلاد کرنا, دوسرے بھی سیکھنا, ویسا پروسیشن کرنا, ویسے ہمیں آدمیاں دکھانا. حقیقت کو بولے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کی پروسیشن میں گئے, یہ کیا بھی شرک بدعت نہیں, کیونکہ قیامت کے روز جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں, جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں, یہ ایک جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں. جو مولا علی کی محبت کرتا ہے, جو ان کے نام سے کھلاتا ہے, پلاتا ہے اور ان کے فضائل سناتا ہے, تو مولا علی محشر کے دن اسے یاد کرتی ہیں اور اس کے جھنڈے کے نیچے بلاتے ہیں. جب دنیا کے اندر ان کے بارے میں تمہیں فکر کر رہی ہیں, محشر کے دن مولا علی تمہاری فکر کرتے ہیں. تمہیں وہ چھوڑ کو جوڑواں کی, بچاں کی, سانس کی, جوائیں کی, بلڈنگ کی, پراپرٹیاں کی فکر کرے. تو تمہارا ابا شیطان بولا تھا بیٹے تو بچ کام کر, اس کے نہیں جانا, تو وہ چاہ کو مولا علی مشکل کشا اب جلوس کی شکل میں لے کو جاتے, جلوس کی شکل میں جنت کو لے جاتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنے والا اس کے اوپر جنت واجب, جنت اس کے اوپر واجب. جیسا دنیا کے اندر سرکار کی شان کرنے کو, سرکار کے نعرے پکارنے کو, اہل بیت کے نعرے پکار لے جاتا, وہ شخص جا کو جنت میں جاتا. تو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ظہر کے بعد موجود ہو, 3:30-4 بجے پروسیشن ہے, پروسیشن میں اس کے بعد ذکر ہے, اور جو مریدہ بننا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مدعو کو بلا لے کو انشاءاللہ. یہاں کا بس کا انتظام کر کو انور بولے, کون کون نہیں نامہ جلدی لکھاؤ, کیونکہ دیکھو نامہ نہیں